کہ معاملات اس حد تک آگے کیوں بڑھے، کیوں خراب ہوئے؟ آپ اس کی کیا توجہ سمجھتے ہیں؟ کیا جے شنکر کا جو دورہ ہے ایران کا، جو پیر کے دن شروع ہوا اور بدھ کو ختم ہوا، اس کے بھی کچھ اس میں کوئی نہ کوئی انپٹ شامل ہے؟ ان کی بھی کوئی انگیخت پروویکیشن یا پلاننگ شامل ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ سوال کیا۔ اگر ہم تھوڑے سے ماضی میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی جی آر سی جو ہے ان کے بہت ترینہ تعلقات رہے ہیں ہندوستانی انٹیلیجنس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کا اثر و رسوخ رہا ہے بالخصوص سستان کے اندر، اور جو بلوچ لبریشن آرمی اور بی ایل اے بی ایل ایف کے ساتھ، اور پھر پاکستان کے خلاف جو مختلف قسم کی جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں، اس میں بڑی حد تک اس علاقے سے بہت سارے انٹیلیجنس آپریشنز، بہت ساری جو ہے پشت پناہی جو ہے ہندوستان کی طرف سے دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے پیچھے جائیں، اگر آپ کو یاد ہو جب PC-3 اوریون کے اوپر اٹیک ہوا تھا، اس میں بھی جو کچھ لوگ، 3 جو افراد تھے، ان کا تعلق ایرانی بلوچستان سے تھا اور جیش العدل یا اس کے ساتھ منسلک کسی کے تنظیم کے ساتھ تھا۔ اور ظاہر ہے جو PC-3 اوریون ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کی ایک عسکری صلاحیت تھی۔ اس پہ جو حملہ تھا مہران بیس کے اوپر، اس کی عکاسی بھی یہی، اس کی جو شواہد ہیں وہ بھی اس طرف چاہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو، مختلف اوقات کے اوپر جو ہے مختلف جو آپ کی سیکورٹی فورسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، جو سرحد کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا جو ڈرگ روٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، یا اسمگلنگ روٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو زمینی طور کے اوپر یہ جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے یہ ایک بنیاد ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ظاہر ہے اس آپریشن کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا بیانیہ استعمال کیا کہ جی یہ جو ایران کی بڑی مشرق وسطی کی پالیسی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا۔ لیکن دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا جو کیویٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے مسئلہ فلسطین پہ، وہ ویسے ہی ہے جیسے مسئلہ کشمیر پہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہیں شاید سعودی عربیہ کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے دنیا کے تمام ممالک کے لیے ایک ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے، لیکن اسرائیل کے لیے نہیں۔ ابھی تک ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا بطور ایک ریاست۔ اس صورتحال میں ہمیں مشرق وسطیٰ کی پالیسی کے ساتھ لنک کرنا، اپنی جو ان کی ترجیحات یا خارجہ پالیسی ہندوستان کے ساتھ لنک کرنا، ایک میرے خیال سے اتنی دور اندیش نہیں تھی۔ اور تیسری سب سے بات ہے، بڑی بات ہے کہ اندرونی طور پہ اگر وہ ایران کے اندر اپنی کچھ خلفشار کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ ایک پالیسی اختیار کی گئی، اس کے اندر بھی یہ شارٹ سائٹڈنس ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جو 2 بچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں وہ اسرائیلی دہشت گرد تو نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ایران کے خلاف کسی طرح کوئی کام کر رہے تھے، اور 3 بچیاں جو زخمی ہوئیں وہ بھی۔ جبکہ اس کے برعکس جو پاکستان نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی ہے، اس کی ہم نے انفارمیشن معتبر بار ایران کے ساتھ شیئر کی۔ ہم نے یہ بات واضح کی کہ ایران کی جو سرزمین ہے، بالخصوص جو ان کے انگورنڈ ایریاز ہیں، ان کو جو ہے ایران دیکھے اور پھر خاص طور کے اوپر اس کو ایک آماجگاہ نہ بنائے ان کی جوائنٹ انٹیلیجنس کوآپریشن کی جو ایران اور ہندوستان کے درمیان ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے ہمسایہ ملک کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور بحث اس سے بھی آگے ہے، کیونکہ اس وقت انٹیلیجنس کے ساتھ ساتھ جو ایرانین تنظیمیں ہیں، ایران کی اپنی جو IGRC ہے وہ بھی بین الاقوامی جو ہے سینکشنڈ آرگنائزیشن کے طور پہ کام کر، یعنی کہ دہشت گردی کی اس پہ مختلف قسم کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ تمام راستے ختم کرنا یہ ایران کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان ایک اٹامک پار ہے، واحد اسلامی دنیا کی اٹامک پار ہے، اس کی سمجھ کیا آتی ہے ویسے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ، جہاں تو جیش العدل کی بات ہے تو جیش العدل جو ہے جیسے میں نے آپ کو PC-3 اوریون کا کی جو شواہد دی ہیں اس میں وہ پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے۔ پاکستان کی جو پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف وہ تو بہت واضح ہے۔ ہم نے 20 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ہمارے سے علاوہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہم ابھی بھی اپنی ہر دہشت گرد جو اس کے خلاف جو ہم کارروائی کرتے ہیں اس کو ہم بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔
ہم نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک سے کہا ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے ایک پناہ گاہ نہ بنے دہشت گردوں کے لیے، اور یہ اس کو ایک بنیاد نہ بنائے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کو فروغ دینے میں. لیکن ہماری تحمل مزاجی کو ہماری کمزوری سمجھا گیا. ساتھ یہ سمجھا گیا کہ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت جو ہمارا جو صورتحال ہے وہ اس کے اندر زیادہ کشیدگی آئے تو شاید ہم یہ چیز سہ جائیں گے. پاکستان نے بہت کچھ سہا ہے. یہ جو جیش العدل کی بات ہے اس کے کچھ اکاؤنٹ کچھ دیر بعد کہتے ہیں کہ جی یہ دراصل ہمارے کچھ ٹارگیٹس کے اوپر جو ہے IGRC کا اٹیک تھا جو غلطی سے میزائل جو ہے وہ پاکستان چلائے گئے. دیکھیں میزائل غلطی سے کہیں نہیں جاتے ہیں، میزائل جہاں جاتے ہیں وہیں جاتے ہیں. ابھی جو پریسیشن گائیڈڈ آپ نے اٹیک کیا، جو آپ نے ڈرونز استعمال کیے ہیں، وہ کس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ اس کو مشرق وسطیٰ کی پالیسی سے لنک کر دیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان تو مشرق وسطیٰ کی پالیسی میں ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہے. ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ درست ہے. تو ایسی صورتحال میں میرے خیال سے ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی ایران کی طرف سے، ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، بالخصوص اس گروہ کی طرف سے جو یہ تمام آپریشن میں انڈیا کی سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان یہ ایبزارب کر جائے گا، یہ سہ جائے گا، یہ پاکستان کی طرف سے کوئی جواب یا رد عمل نہیں آئے گا. اور ابھی بھی ہم یہ کام نہ کرتے، لیکن اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ ایک بہت بڑی دہشت گردانہ کارروائی پاکستان کے خلاف جو ہے شاید اس کی جو ہے شروعات ہو سکتی ہے، اور ہمیں ایک کلیئر اور ایمیننٹ اور پریزنٹ ڈینجر تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ کارروائی ان جو ہے دہشت گرد گروہ کے خلاف، ان کے ٹھکانوں کے خلاف کی جو ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے جا رہے تھے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں اور ان کی کوئی نیشنلٹی نہیں، اور اگر یہ کام ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو اس سے پاک کیا جائے تو ہمیں مشترکہ طور کے اوپر دہشت گردی کے خلاف مہم جاری کرنی چاہیے. یک طرفہ فیصلے، یک طرفہ جو ہے کانسیکوینسز سے بڑھ کر جو ہے بہت زیادہ کانسیکوینسز لے کے آتے ہیں، اور جو باہر سب کبھی کبھی مشکلات کا سبب نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکلات کا سبب بنتے ہیں. یہی بات ہم نے افغان حکومت کو بھی کہی ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ اب معاملے کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے، محدود رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ پہل کس کو کرنی چاہیے؟ کون پہل کر سکتا ہے تاکہ یہ معاملہ یہیں تک محدود رہے اور آگے کے معاملات مذاکرات، بات چیت کے ذریعے طے ہوں؟ دیکھیں جی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ معاملہ پاکستان ایران کا نہیں ہے، لیکن یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کا ہے. تو آپ کے پاس ایک فورم بھی موجود ہے، آپ کے پاس کانٹیکٹس بھی موجود ہے، اور آپ کے پاس میکینزمز بھی موجود ہیں جس میں آپ دہشت گردی کے خلاف جو ہے مشترکہ کاروائیاں کر سکتے ہیں. اس وقت ایران کی اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے چین نے کہا ہے کہ وہ ایک بہتر کردار ادا کریں گے. پاکستان اس کا خیر مقدم کرتا ہے، اور پاکستان ابھی بھی امید رکھتا ہے کہ ایران یہ بات سمجھے گا کہ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کی پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہے کیونکہ ہم مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کو ایک ہی طرح دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی دہشت گردی کے معاملات ہیں، جو بھی ایشوز ہیں، ان کو حل کرنے کے باضابطہ طور پہ ہمارے پاس فورمز موجود ہیں اور اس کے ذریعے کرنا چاہیے. لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پاکستان کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ پاکستان کی سرحد کو غیر محفوظ سمجھا جائے، پاکستان کی سرحدی خود مختاری کو جو ہے ایک طرح سے کم سمجھا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ پاکستانی بچوں کا جو خون ہے اس کی کوئی قیمت نہیں. پاکستان اپنی عوام کا اور اپنے لوگوں کا اور اپنی سرحد کا تحفظ کرنا خوب جانتا ہے.